اسلام کی بنیاد جن 5 ارکان پر ہے ان میں سے ایک رکن حج کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ تو اس حدیث میں ایمان کے 5 ارکان کا تذکرہ ہے، تو ان میں سے 5واں رکن جو ہے وہ ہے حج کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹھکانہ دیا بیت اللہ کے پاس، اللہ تشرک بی شیئا، اور ہم نے انہیں حکم دیا کہ تم ہمارے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور تم پاک صاف کرو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 باتوں کا حکم دیا۔ نمبر 1 کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نبی تو کبھی شرک نہیں کر سکتا، یہ انہیں خطاب کیا ہے، لیکن مراد ساری امت ہے۔ امت کے لوگوں کو منع کیا گیا ہے کہ شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ نمبر 2 میرے گھر کو پاک صاف کرو طواف کرنے والوں کے لیے۔ تو گھر کی صفائی کتنا فضیلت والا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے کہ تم میرے گھر کو صاف کرو۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کے گھر مساجد ہیں، تو مساجد کی صفائی ستھرائی یہ انسان کے ایمان کا حصہ ہے۔ فرمایا پاک صاف کرو طواف کرنے والوں کے لیے۔ طواف کا تذکرہ سب سے پہلے فرمایا، قیام اور رکوع سجدے کا تذکرہ بعد میں فرمایا، اس لیے کہ طواف ایک ایسی عبادت ہے جو بیت اللہ کے علاوہ کہیں ادا نہیں ہوتی۔ دیگر عبادات، نماز، تلاوت اور انسان کا نوافل پڑھنا یہ ہر مسجد میں ہو سکتا ہے، لیکن طواف بیت اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس لیے اس کا تذکرہ پہلے فرمایا۔ پھر فرمایا والقائمین، اور میرے گھر کو صاف کرو قیام کرنے والوں کے لیے۔ معلوم ہوا کہ مساجد اس لیے بنی ہے کہ اس میں انسان قیام طویل سے طویل کرے، راتوں کا قیام کرے، دن کو نوافل میں قیام کرے۔ والرکع السجود، اور رکوع سجدے کرنے والوں کے لیے یہ اشارہ ہے کہ مساجد میں نوافل کا اہتمام زیادہ ہو۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اعلان کر دو لوگوں میں حج کا، یأتوک رجالا وعلی کل ضامر، کہ لوگ پیدل بھی آئیں اور اپنی کمزور اور دبلی پتلی سواریوں پر آئیں، یأتین من کل فج عمیق، ہر دور دراز کی جگہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تم اعلان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا۔ اب جنہوں نے ان کے اعلان پر گواہی دی، اسے قبول کیا، تو اللہ تعالیٰ انہیں یہ توفیق دے دیتا ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کرتے۔ یہاں فرمایا کہ پیدل بھی آؤ، سواریوں پر بھی آؤ۔ پیدل کا تذکرہ پہلے ہے، سواریوں کا تذکرہ بعد میں ہے۔ یہ اشارہ اس طرف ہے کہ انسان کو اس سفر میں مشقتیں اور تکلیفیں زیادہ ہوں گی۔ سواریوں میں بھی ضامر دبلی پتلی کا تذکرہ کیا، یہ اشارہ اس طرف ہے کہ حج کے سفر کے لیے ضروری نہیں بہت اعلیٰ سواریاں ہوں، اگر دبلی پتلی کمزور بھی کیوں نہ ہو تب بھی اس رکن کو ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرمایا دور دراز سے آنا، یہ چونکہ قرآن کریم قیامت تک کے لیے کتاب ہے تو اس میں اشارہ تھا لوگ بیت اللہ کے لیے جو آئیں گے دور دراز کا سفر طے کر کے، تو ساتوں بر اعظم کے اندر جو جہاں کہیں بھی ہو مسلمان وہ دور دراز کا سفر طے کرتا ہے اور حج اور عمرے کے لیے بیت اللہ پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر بیت اللہ کا حج لازم ہے
جو طاقت رکھے اس کے راستے کی۔ تو معلوم ہوا کہ جس کے پاس آنے جانے کا خرچہ بھی موجود ہو، زاد راہ بھی ہو اور راحلہ سواری بھی ہو، تو اس پر بیت اللہ کا حج لازم ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو شخص انکار کرے گا تو یقیناً اللہ رب العزت بے پرواہ ہے جہان والوں سے۔ یعنی اگر کسی پر حج فرض ہو اور وہ فرض حج ادا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری عبادت سے مستغنی ہوں۔ یعنی ہماری عبادت کرنے سے اللہ کی بادشاہت میں اضافہ نہیں، اور ہماری عبادت نہ کرنے سے اللہ کی سلطنت میں کمی کوئی نہیں۔ تو عبادت کی توفیق ملنا یہ انسان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس لیے فرمایا جو انکار کر رہا ہے اللہ رب العزت ایسے شخص سے مستغنی ہے۔ یہاں دیکھیں لفظ فرمایا ومن کفر، یعنی جس پر حج لازم ہے وہ نہیں کر رہا، گویا کہ وہ کفر کر رہا۔ تو حج نہ کرنے کو تعبیر کفر سے کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جس پہ حج لازم ہو وہ نہیں ادا کرتا تو وہ بہت بڑا گناہ گار ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ملک ذادا وراحلۃ، جو شخص مالک ہو توشے کا اور سواری کا، یبلغ به الی بیت اللہ، کہ وہ اس کے ذریعے بیت اللہ تک پہنچ سکتا ہے، فلم یحج، پھر بھی وہ حج نہیں کرتا، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، پھر نہیں ہے کہ اسے موت آئے چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے۔ وذلك ان اللہ تبارک وتعالی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص زاد راہ کا مالک ہو اور توشے کا مالک ہو، سواری کا مالک ہو، پھر بھی وہ حج نہیں کرتا، تو ایسے آدمی کی مرضی ہے یہودی ہو کر مرے یا یہ کہ عیسائی ہو کر مرے۔ تو یہ بڑے سخت الفاظ میں وعید ہے۔ تو جو صاحب حیثیت ہو اسے چاہیے کہ کسی بھی طرح اپنا اہتمام کر کے بیت اللہ کا حج جو اس پہ لازم ہے اس کی ادائیگی ضرور کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اس لیے صاحب استطاعت لوگ اس عمل کے لیے جتنا ہو اہتمام کریں اور ان فضائل کو پائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تمام اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ قال ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا۔ قیل ثم ماذا، اس کے بعد افضل عمل کون سا ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اس کے بعد افضل عمل اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ قیل ثم ماذا، اس کے بعد کون سا افضل عمل ہے؟ قال حج مبرور، ایسا حج ادا کرنا جو اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے، مقبول حج ادا کرنا یہ افضل عمل ہے۔ تو دیکھیں اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایمان کا تذکرہ فرمایا، دوسرے نمبر پر جہاد کا تذکرہ فرمایا اور تیسرے نمبر پر حج کا تذکرہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج فلم یرفس ولم یفسق، جس نے حج کیا اور اس نے اس میں بیہودہ گفتگو نہیں کی، فحش گفتگو نہیں کی، فسق و فجور کے کاموں سے اپنے آپ کو بچایا، رجع کیوم ولدتہ امہ، جب یہ لوٹ کر آئے گا اس طرح گناہوں سے پاک ہوگا جیسے ابھی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ یعنی جیسے انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح حج کی ادائیگی سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ ما بینہما، ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان یہ گناہوں کے درمیان کفارہ ہے، والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور جو حج اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے اس کا تو کوئی بدلہ نہیں ہے سوائے جنت کے۔ تو اس حدیث میں دو باتوں کا تذکرہ ہے، نمبر ایک عمرے سے دوسرا عمرہ کرنا، اس سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور نمبر دو حج مقبول، یہ ایسا عمل ہے کہ اس کا بدلہ تو صرف جنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، تم مسلسل حج اور عمرے کیا کرو، فإن مطابعة بینہما یزیدان فی الاجل،
اس لیے کہ پے در پے کرنے سے تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا، عمر میں برکت ہوگی۔ وَيَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، اللہ فقر و فاقے کو اور گناہوں کو مٹا دے گا۔ کما ينفی الکیر الخبث، جس طرح کہ بھٹی لوہے کی میل کچیل کو مٹا دیتی۔ آپ نے فرمایا کہ تم حج اور عمرہ مسلسل کیا کرو۔ دو فائدے بیان فرمائے۔ پہلا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری عمر میں برکت دے گا۔ دوسرا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ تم سے فقر کو دور کر دے گا، گناہوں کو مٹا دے گا، اور گناہ یوں مٹ جائیں گے جس طرح بھٹی میں لوہا ڈال دیا جائے، سونا ڈال دیا جائے تو بھٹی کی آگ اس کی میل کچیل کو مٹا دیتی ہے۔ اس لیے بسا اوقات کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ حج عمرہ کروں گا، پیسہ زیادہ لگے گا، پیسہ کسی کاروبار میں لگا دیا جائے، تو حدیث میں اشارہ ہے تمہارا جو پیسہ یوں اللہ کے راستے میں لگے گا، اللہ اس کے ذریعے سے فقر کو دور کر دے گا۔ اس لیے جہاد میں، تبلیغ میں، اللہ کے راستے میں جو انسان کا مال خرچ ہوتا ہے، در حقیقت اللہ اس مال میں خوب برکتیں عطا فرما دیتا ہے، اور اس سے بہتر چیز اللہ اسے دنیا میں عطا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفد اللہ ثلاثۃ، اللہ کے وفد تین چیزیں ہیں، تین چیزیں اللہ کا وفد ہیں۔ نمبر ایک الغازی، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، گویا کہ یہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ کے وفد میں ہے۔ نمبر دو والحاج، حج کرنے والا۔ نمبر تین والمعتمر، عمرہ کرنے والا۔ یعنی یہ تین وہ آدمی ہیں گویا کہ اللہ کے وفد میں شامل ہیں، اللہ رب العزت ان کا مہمان اور اللہ رب العزت ان کا اکرام فرماتا ہے۔ تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے یہ دونوں بڑی اہم عبادتیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت اگر کسی کو توفیق عطا فرما دے بیت اللہ کے حج یا عمرے کی، تو ان عبادتوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ وہ اہتمام کرے اپنا زیادہ وقت مسجد حرام میں نماز پڑھنے پر، اور جب مدینہ آئے تو مسجد نبوی میں نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام، میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنا یہ ان 1000 نمازوں سے بہتر ہے جو انسان مسجد نبوی کے علاوہ دوسری مساجد میں پڑھے سوائے مسجد حرام یعنی بیت اللہ کے۔ یعنی بیت اللہ میں پڑھنے کا اجر و ثواب تو بہت زیادہ ہے، اس کے بعد اگر کسی مسجد میں اجر و ثواب زیادہ ہے تو وہ مسجد نبوی ہے، اور اس کے بعد مسجد اقصیٰ ہے۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے بیت اللہ میں کوئی نماز ادا کرے تو 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے، مسجد نبوی میں ادا کرے تو 50,000 نمازوں کے برابر، اور مسجد اقصیٰ میں ادا کرے تو 25,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے۔ اس لیے مدینہ میں انسان اگر ٹھہرے تو کوشش ہو مسجد نبوی میں نمازوں کی ادائیگی ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر بار بار چکر لگائے، آپ پر درود و سلام پڑھے، اس لیے کہ دیگر عبادات انسان یہاں بھی کر سکتا ہے لیکن یہ عبادت کا موقع اسے یہاں نہیں ملے گا۔ تو بیت اللہ میں طواف کی کثرت اور مسجد نبوی میں روضہ رسول پر کثرت سے آنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ عند قبری سمعتہ ومن صلی علیہ نائیا ابلغتہ، جو میری قبر کے پاس درود پڑھتا ہے میں خود اسے سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھے تو وہ درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام، اللہ نے چند فرشتوں کو مقرر کر دیا جو زمین میں چکر لگا رہے ہیں، جو جہاں کہیں میرے اوپر درود پڑھتا ہے تو وہ درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جمعے کے دن درود شریف کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود میرے اوپر پیش ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ مرنے کے بعد تو جسم بوسیدہ ہو جائے گا تو پھر کیسے درود پیش ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے وہ انبیاء کے جسم کو نہیں کھا سکتی، اس لیے زمین نبی کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، نبی کا جسم محفوظ ہوتا ہے۔ اس لیے انسان جمعے کے دن زیادہ، دیگر دنوں میں عموماً درود شریف کا اہتمام بھی کثرت سے کرے۔ اور جب مدینہ پہنچے تو جہاں مسجد نبوی میں نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام ہو، ساتھ ساتھ مسجد قباء میں بھی اہتمام کرے۔ مسجد قباء مدینہ ہی میں ایک مسجد ہے
یہ وہ مسجد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیدل اور کبھی سواری پہ سوار ہو کر وہاں آتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأتی قبا ماشیا وراکبا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل بھی چل کر آتے، سوار ہو کر بھی آتے تھے۔ اور اس مسجد میں نماز پڑھنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خرج حتی یأتی هذا المسجد یعنی مسجد قباء، جو شخص نکلا اور مسجد قباء پہنچا فیصلی فیہ، اور اس میں نماز پڑھی، کانت کعدل عمرۃ، یہ اس طرح ہے جس طرح کہ گویا اس نے عمرہ کر دیا، یعنی مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرہ کرنے کے برابر ثواب ہے۔ اس لیے مدینہ میں مسجد نبوی کے بعد انسان جہاں زیادہ اہتمام کرے وہ مسجد قباء میں کرے۔ مسجد قباء وہ مسجد ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تھے تو آپ نے اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی، اور اس مسجد کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی گئی۔ اللہ رب العزت نے اس مسجد کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے، اور ان لوگوں کی تعریف فرمائی جو یہ مسجد والے لوگ تھے۔ فرمایا لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی گئی پہلے دن سے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں قیام کرو۔ تو مسجد قباء کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر ہے، اس لیے جس مسجد کی بنیاد آغاز سے ہی تقویٰ اخلاص پر ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس مسجد کو آباد رکھتا ہے، اور اس مسجد سے قلبی طور پر لوگوں کو محبت اور تعلق بھی باقی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد والے لوگوں کی تعریف فرمائی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہاں چند لوگ ایسے ہیں جو پاکی کو بہت پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ بھی پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ قباء کے جو رہائشی لوگ تھے یہ پاکی کا بڑا اہتمام کرتے تھے، یعنی پہلے استنجا کرتے تھے پتھر اور ڈیلے کے ساتھ، پھر استنجا کرتے تھے پانی کے ساتھ، خوب اہتمام کرتے تھے جسم پہ کوئی نجاست ناپاکی رہ نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی۔ معلوم ہوا اللہ کو کون لوگ پسند ہیں، تو واللہ یحب المطہرین، اللہ کو پاک صاف رہنے والے لوگ پسند ہیں۔ آج تو ہم اسے بڑا پیر سمجھتے ہیں، بڑا ولی سمجھتے ہیں جو جتنا گندگی میں رہے، 2 ہفتے غسل نہ کرے، میل کچیل جسم پر ہو، کپڑوں پر نجاست اور گندگی ہو، بال پورا گندا ہو، پاؤں پہ جوتیاں نہ ہو، کہتے ہیں پہنچا ہوا پیر ہے۔ وہ پیر نہیں ہے، وہ شیطان ہے۔ پیر وہ ہوگا جو نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا، اور آپ نے جو ہمیں حکم دیا وہ نظافت کا، صفائی ستھرائی کا حکم دیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، صاف ستھرا رہنا یہ تو نصف ایمان ہے۔ تو گویا نصف ایمان ظاہری صفائی، نصف ایمان باطنی صفائی، کہ انسان اپنے آپ کو حسد سے، کینے سے، بغض سے، نفرت سے، عداوت سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر انسان مسجد نبوی پہنچے تو وہاں مسجد قباء میں بھی اہتمام کے ساتھ نوافل پڑھے۔ جو انسان مسجد نبوی جاتا ہے، مدینہ میں قیام کرتا ہے، اس کے لیے بڑی بشارت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت، اگر تم طاقت رکھو اس کی کہ تمہیں مدینہ میں موت آئے تو چاہیے کہ تمہیں موت آئے۔ فَإِنَّهُ مَن مَّاتَ بِالْمَدِينَةِ شَفَعْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس کا مدینہ میں انتقال ہوگا میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ جو اس کی طاقت رکھے کہ مدینہ میں موت آئے اسے موت مدینہ میں آئے، یعنی اگر کوئی وہاں رہائشی بن سکتا ہے، وہاں اس کی ترتیب اور سیٹنگ بن سکتی ہے، وہاں اگر وہ مستقل رہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، وہ مدینہ ہی میں رہے، اس لیے کہ جو مدینہ کے لوگ ہوں گے میں ان کے لیے سفارش کروں گا۔ اس لیے مدینہ کو، مدینہ کے رہنے والوں کو، مدینہ کی اشیاء کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے، ان کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ جس طرح تو نے مکہ کی چیزوں میں برکتیں عطا فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اے اللہ تو مدینہ اور مدینہ کی اشیاء میں دگنی برکتیں عطا فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے مدینہ
اور مدینہ کے اندر اشیاء میں دگنی برکتیں عطا فرما دی ہیں، اس لیے اگر کوئی وہاں تجارت کے لیے بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی تجارت میں بھی خوب برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایمان کا 25واں شعبہ میں وہ عرض کر رہا تھا، وہ ہے حج کرنا۔ اس لیے انسان کوشش کرے، اگر استطاعت ہو بیت اللہ کا حج کرے، عمرہ کرے۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جہاں ہم ساری زندگی نماز میں نیت کرتے ہیں کہ رخ میرا بیت اللہ کی طرف، تو کبھی اس بیت اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی تو لیں کہ ساری زندگی جس کی طرف رخ ہوا کبھی وہ آنکھوں کے سامنے بھی ہو۔ اور انسان اگر صدق دل کے ساتھ نیت کرے، اسباب اللہ پیدا فرما دیتا ہے۔ محاسن اسلام ایک رسالہ ہے، اس میں ایک واقعہ تھا کہ ملتان کی ایک عورت تھی، اس کے دل میں بڑی خواہش تھی کہ میں عمرہ کروں، حج کروں، تو وہ کپڑے سلائی کر کر کے پیسے جمع کرتی رہی 10 سال کا عرصہ لگا، اتنی رقم اس کے پاس جمع ہو گئی کہ اس نے اس رقم سے خود بھی عمرہ کیا، اس کے شوہر نے بھی عمرہ کیا۔ تو اگر نیت کے اندر صدق ہو، انسان جذبہ رکھے، اللہ اسباب پیدا فرما دیتا۔ ایک چونٹی کے دل میں یہ بات تھی کہ میں بیت اللہ پہنچوں اور اللہ کے گھر کا طواف کروں۔ وہ چونٹی زبان حال سے اللہ سے دعا کرتی رہی۔ اللہ رب العزت نے ایک پرندے کو بھیجا، وہ پرندہ آ کر اترا، یہ چونٹی اس پرندے کے پاؤں پہ چڑھ گئی، پرندہ اڑتا رہا یہاں تک کہ بیت اللہ میں پہنچا، مطاف میں آ کر بیٹھ گیا، اور یہ چونٹی نیچے اتری اور اس نے بیت اللہ کا چکر لگایا۔ جب اس کا طواف مکمل ہو گیا تو گویا سجدہ کرنے لگی، اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ یا اللہ تو نے میرے لیے کیسے اسباب پیدا فرما دیے کہ تو نے مجھے یہاں پہنچا دیا۔ تو جو رب العالمین چونٹی کے لیے اسباب پیدا کر سکتا ہے، اشرف المخلوقات انسان کے لیے بھی پیدا کر سکتا ہے، اگر انسان اس معاملے میں سچا ہو۔ جتنی ہم محنت اور کوشش دنیا کے کاموں کے لیے کرتے ہیں، اگر اس کی چوتھائی بھی کریں تو اللہ اسباب پیدا کر دے گا۔ دنیا کے کام کاج کے لیے انسان بڑا اہتمام کرتا ہے، اگر وہ اس کے لیے بھی اہتمام رکھے تو اللہ توفیق دے دیتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رہے کہ یہ کام اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جاتے نہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے بلاوا نہیں ہے۔ ڈاکٹر عبدالغنی فاروق کی ایک کتاب ہے مکافات عمل، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، کہا کہ ایک شخص امریکہ میں رہتا تھا اور وہیں پہ اس کا کاروبار چل رہا تھا۔ اس کا ایک بھائی پروفیسر تھا، لیکن اس کی زندگی دین میں نہیں گزرتی تھی، ملحد قسم کا تھا، شریعت پر، دین پر، قرآن پر اعتراضات کرتا رہتا تھا۔ تو اس کے بھائی نے ایک دفعہ رقم بھیجی، کہا کہ میں والدہ کو عمرہ کرانا چاہ رہا ہوں۔ اپنے اس بھائی سے کہا تم بھی عمرے پہ چلے جاؤ، تمہارا ٹکٹ میرے ذمے ہے۔ یہ جو ملحد قسم کا تھا، اس نے کہا چلو میں تو جاتا نہیں ہوں، لیکن مفت کا ٹکٹ ہو رہا ہے، چلو تفریح ہو جائے گی۔ تفریح کے ارادے سے یہ چلا گیا۔ جیسے ہی وہاں پر پہنچا، چونکہ دل میں ارادہ نہیں تھا، صدق نیت سے آیا نہیں تھا، جیسے ایئرپورٹ پہ اترا وہیں پر بیمار ہو گیا۔ ایسا سخت بیمار ہو گیا، اس کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ وہیں سے اس کو ہسپتال منتقل کیا گیا، اور اس کی والدہ نے کہا بیٹا میں نے تو احرام باندھا ہے، میں عمرے پہ جا رہی ہوں۔ والدہ نے عمرہ بھی کر دیا، عمرے کے بعد ملنے آئی تب بھی یہ بیمار۔ پھر والدہ واپس گئی، اپنی عبادات کرتی رہی، وہاں سے مدینہ گئی۔ تقریباً 20 دن تک یہ شخص اتنا بیمار رہا، اس کے لیے چلنا پھرنا مشکل تھا۔ والدہ نے اپنے تمام ارکان ادا کر دیے۔ 20 دن کے بعد اب اس کی واپسی تھی، تو وہیں سے واپسی ہوئی تو اللہ نے اپنے گھر کا دروازہ گویا اس کے لیے کھولا ہی نہیں، بیت اللہ تک جانے کی اسے توفیق ہی نہیں ملی، نہ عمرہ کرنے کی، نہ بیت اللہ پہ نگاہ ڈالنے کی۔ تو انسان کبھی یہ نہ کہے کہ میں نہیں کرتا، یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اللہ نے وہاں بلا کر بھی محروم کر دیا، وہاں لے جا کر بھی اللہ نے اپنا گھر نہ دکھایا، 20 دن تک بیماری میں رکھ کے اللہ نے واپس لوٹا دیا۔ اسی طرح ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا جو بیت اللہ کے ارد گرد ٹیکسی چلایا کرتا تھا، اور وہاں سواریوں کو لے کر جاتا تھا، کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ، مسجدوں کی زیارتیں کرواتا۔ تو ایک شخص اس کے ساتھ بیٹھا اور اس نے کہا تو بڑا نیک بخت انسان ہے، تیری تو نمازیں مسجد حرام میں بیت اللہ میں ادا ہوتی ہیں، جہاں ایک ایک نماز کا 1,00,000 ثواب ہے، تو نے تو بڑا اجر و ثواب کما لیا ہوگا۔ اس شخص نے آگے سے کہا
مجھے ٹائم نہیں ملتا بیت اللہ میں جانے کا، میری مصروفیت زیادہ ہے۔ کہا کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہا 24 سال ہو گئے میں یہاں پہ ٹیکسی چلا رہا ہوں۔ کہا کتنے حج کیے؟ کہا کوئی حج نہیں کیا۔ کتنے عمرے کیے؟ کوئی عمرہ نہیں کیا۔ کہا مسجد حرام میں کتنی نمازیں پڑھی؟ کہا مصروفیت زیادہ ہے، کبھی بیت اللہ کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ 24 سال میں ارد گرد ٹیکسی چلاتا رہا، لیکن اللہ نے اپنے گھر کا دروازہ اس پہ بند رکھا۔ انسان یہ کہتا نا میں جاتا نہیں ہوں، انسان کی کیا مجال ہے؟ اللہ ہر ایک کو اپنے گھر بلاتا نہیں ہے، ورنہ مسجد میں اذان کی آواز لگتی ہے، چوکوں پہ سب کھڑے ہوتے ہیں، بازار میں سب کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کو اللہ اپنے گھر نہیں بلاتا، اسے ہی بلاتا ہے جس سے رب العالمین محبت کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایمان کا 25واں شعبہ میں نے عرض کیا، وہ ہے حج کرنا۔